نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو جامع ترین تعارف حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر میں پیش فرما دیا ہے۔ میں اس کے لیے ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ آنے والے تمام سالکین کے لیے، تمام اصحاب تصوف کے لیے، محبان اولیاء کے لیے، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتبہ اور عظیم روحانی مقام کی جو نقاب کشائی ہے، وہ حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہے۔ کشف المعجوب شریف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، آپ کے ارشادات، بلکہ اس سے بڑھ کر خود آپ کے اپنے ہاتھ اور قلم سے لکھی ہوئی وہ ایک ایسی عظیم علمی، روحانی، ادبی، تحقیقی تصنیف ہے کہ تصوف کی دنیا میں اس کی مثال یقیناً پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے صوفیاء اہل تصوف جنہوں نے تصوف پر کچھ کہا، کچھ لکھا، وہ اس کشف المعجوب سے بے نیاز نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی کتاب کے نام کے عنوان کے ساتھ پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے، اور معزز ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ میرے ساتھ میری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص علمی اور روحانی انداز میں کشف المعجوب شریف کے مندرجات، الفاظ، معانی اور مقامات کی تشریح اور توضیح فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المعجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تذکروں میں جس عظیم ہستی کا ذکر کیا تھا، وہ حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری، جو صوفیاء میں ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ ان کا ذکر کیا، ان کے القابات، ان کے روحانی مرتبے اور مقام کی تھوڑی تشریح، اور خاص بات جو زیر بحث رہی وہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کردہ وہ خاص مکالمہ ہے، وہ گفتگو ہے جو برسر محفل ممبر پر ایک عام مجمع میں حضرت ابو حفص الحداد اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مابین ہوئی، اور جوان مردی فتوت اس کی تشریح اور توضیح میں جو حضرت ابو حفص الحداد نے اس کی تشریح فرمائی، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو کر خود اس کی تحسین فرمائی، اور اس پر جو لفظ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ابو حفص نے جوان مردی میں ایسی بات کی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایسا قول کہا ہے، ظاہر ہے آپ کی وہ بات حسب حال تھی، اپنے حال کا اظہار تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ابو حفص آدم اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں جوان مردی میں بڑھ گیا ہے۔ اس کی تشریح میں ہمارے معزز مہمان نے ایک بڑی نفیس بات کہ ایک نفی ہوتی ہے اور ایک نفی کی نفی ہوتی ہے، تو میں وہیں سے بات کو آگے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر کشف المعجوب کی روشنی میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، یہ ظاہر ہے احوال و مقامات اور معارف کی بات ہو رہی ہے، تو ایک چیز ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اللہ رب العزت نے علم اور معرفت کی کوئی حد بیان نہ کی ہے، نہ مقرر کی، اسے لا متناہی رکھا۔
اور اہل حال کے لیے، اہل سلوک اور اہل طریقت کے لیے اس میدان کو کشادہ فرمایا اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایسا کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ راستہ مکمل ہو گیا یا ختم ہو گیا یا طے ہو گیا یا اس کا کوئی اینڈ، یا کوئی اینڈ آیا، اختتام ہو گیا۔ تو وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو اس کے انتہائی کنارے تک پہنچنے والی واحد ہستی ہے۔ بے شک۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی علم میں آنے والی یہ آخری حد ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے، توسل سے، وحی الہی کی شکل میں قرآن پاک میں بیان ہو گئی معراج شریف کے تناظر میں، جی ہاں، تو ہم تک پہنچی ہے علم کی حد تک۔ جی ہاں۔ اس کے بعد ہر سالک، ہر صاحب حال اور عارف باللہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی پیروی میں مائل بپرواز رہا ہے، عالم لامکان کی طرف اور عالم بالا کی طرف اور عالم معرفت الہی کی طرف۔ اب یہاں معارف کے میدان اتنے اس میں وسعتیں ہیں اس درجے کی کہ جس وقت اہل حال صوفیہ اس میں پرواز کرتے ہیں اور پھر ان پر وہ واردات ہوتی ہے، روحانی اور تجلیات کا نزول و ورود ہوتا ہے، پھر وہ جب بھی کلام کرتے ہیں تو اس مقام و مرتبے اور اپنے کمال کی انتہا پہ جا کے کلام کرتے ہیں، اس سے ان کے مقامات کا تعین ہوتا۔ یہ جو ہم بار بار ہر بزرگ کے القاب کی بات کرتے ہیں، جو وہ جو پیمانہ ہے نا اس کے ان القابات کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو پرواز ہے اس کی سلوک کی، اس میں وہ اس کی کس انتہا پہ ہے، وہ جو ہی بولتا ہے صوفیہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ بے ساختہ وہ جو انہوں نے کھڑے ہونے کا کہا ہے نا، جی ہاں، وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا بھی یہ بندہ اب جو ممبر پہ کلام کر رہا ہے نا، تو یہ ممبر پہ نہیں ہے، اس وقت یہ اپنے مقام کی اس انتہا پہ ہے جہاں تک کہ اس نے سیر کی ہوئی ہے اپنے معارف کی، اور اس پر جو حقائق کھلے اور جو انکشافات ہوئے اس میں جا کے اس نے کلام کیا ہے کہ اس سے آگے بھی ایک باریکی ہے۔ جیسے ہم نے نفی النفی کی بات کی نا مفتی صاحب، ایسے ایک ترک الترک بھی ہے۔ یہاں تو ہے نا ترک الرؤیا ہو گیا، اس بات اسقاط نسبت ہو گیا۔ جو اس سے اگلے لوگ ہیں، جو اس سے آگے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ترک الترک بھی ہے، ترک کا بھی ترک۔ جو مشائخ چشت جو 4 نکری ٹوپی پہنتے تھے نا جی، تو مشائخ چشت سے پوچھا گیا نا جب خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی سے، چہار کلی ٹوپی جو، ان کا جی یہ 4 کلی ٹوپی جو ہے، اس میں یہ 4 جو کونے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ 4 ترک ہیں، اس میں ترک دنیا بھی ہے، اس میں ترک عقبہ بھی ہے، اس میں ترک ذات بھی ہے، اس کے اندر ترک اعمال بھی ہے، اور اس کے اندر ترک بھی ہے۔ ترک کا ترک، یعنی جو چوتھا انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا یہ ترک الترک ہے۔ یہ جو مقام ہے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ ہے ترک الترک، سبحان اللہ، انتہا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ابھی تک معارف کی دنیا میں اس سے اوپر کا کلام کم از کم ہمارے علم میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو حفص الحداد رحمۃ اللہ علیہ کی جو توبہ کا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ وہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعہ میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اس پر تھوڑی بات کریں۔ میں صرف اشارہ دیتے تو لونڈی پہ فریفتہ ہوئے جی، اور ظاہر ہے ملاقات کی یا ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ نیشا پور چلے جائیں، وہاں پر ایک یہودی جادوگر ہے، وہ آپ کو کوئی عمل بتائے گا، تو آپ اگر وہ عمل کریں گے تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو حفص اس یہودی کے پاس آئے، 40 دن کے لیے جو اس نے عمل بتایا
کہ تم یہ کام کرو تو تمہارا مقصد مل جائے گا، نماز چھوڑ دو. میں چاہوں گا کہ آگے آپ اس کو کنٹینیو کریں. اس نے کیا کہا، عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا، اور پھر ہم اس پہ کچھ تھوڑی بات کرتے ہیں. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ خواہش نفس کے حصول کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ہی شر والے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ شر تک پہنچنے کے لیے شر ہی ممد و معاون ہو سکتا. اچھا، اس شر میں ایک کتنا بڑا شر یہ مفتی صاحب کہ خیر چھٹ گئی. خیر کا ترک بھی تو کوئی چھوٹا شر نہیں ہے نا. ترک خیر، اگر تو آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، آپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، تو آپ کو وہ سب چھوٹ گیا، سب ختم ہو گیا اور آپ ایک دوسرے ٹریک پہ چڑھ گئے. اچھا، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کے آپ مجاز کے ٹریک پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب مجاز کے ٹریک پہ جو ہی آپ آئے ہیں تو آپ کا تنزل شروع ہو گیا. تنزل شروع ہوا تو آپ کو پھر کسی ساحر، عامل، بابے، جو کہو وہی ہوگا، ہر مشکل آسان دیواروں پہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی. پھر آپ کو وہ ڈھونڈنا پڑتا. اچھا، وہ تو یہاں تک ہے محبوب آپ کے قدموں میں. حالانکہ فزیکلی وہ خود لے کر اس کے قدموں میں جاتا ہے، جا رہا ہے جی، اور ساتھ دوسروں سے مدد بھی مانگ رہا ہے. تو الٹ ہے، بندے کی مت ماری جاتی. اچھا، اس کے بعد اب یہ کیا ہوا، حضرت ابو حفص حداد رحمہ اللہ تعالی جب یہ کیفیت ہوئی، چونکہ لوہار تھے نا، پبلک ٹیلنگ کا کام تھا. ہمارے لاہور میں مفتی صاحب یاد آ گئے بزرگ، حضرت شیخ موسیٰ آہنگر رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں لاہور میں. ایبٹ روڈ سے جائیں نا میکلو روڈ کی طرف، تو وہ جو آٹو اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ کا مزار ہے اور سبز گنبد ہے. بہت پائے کے بزرگ گزرے، یہ بھی لوہار تھے. آہنگر کا مطلب لوہار تھے. اب وہ زمانہ تھا جب 300 سال پہلے، 350 سال پہلے کے بزرگ. تو ایک ہندو خاتون آئی اپنے چرخے کا تکلا درست کروانے، آپ سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جی. تو ساتھ اس کی نوجوان بیٹی تھی. آپ بزرگ آدمی تھے، اپنا لوہار کا کام بھٹی چلا رہے تھے. جب وہ آئی تو اس نے کہا جی یہ بابا جی تکلا ٹھیک کرنا. اچھا جی. پکڑا، وہ ٹیڑھا تھا، اس تکلے کو پکڑ کے بھٹی میں ڈال دیا اور خود اس ماں بیٹی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. تو وہ ماں نے کہا کہ بابا جی آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ میری نوجوان بیٹی اتنی حسین و جمیل ہے، آپ اس کے دیکھ ہی جا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی؟ میں اچھا آپ نے یہ سمجھا؟ واقعی صحیح بات ہے. میں بھی چیک کرتا ہوں کہ میں نے یہ نفسانی نظر سے دیکھا یا ویسے کسی اور نظر سے. وہ جو تکلا اس میں رکھا تھا نا بھٹی میں، وہ بالکل لال ہو چکا تھا تپ کے. وہ پکڑا سلائی کی طرح اپنی پہلے اس آنکھ میں پھیرا، پھر اسی آنکھ میں. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بات ہے کہ اگر تو میں نے کسی غلط نظر سے دیکھا ہوگا نا تو پھر تو میری آنکھ جل جائے گی، اور اگر میں نے اللہ فی اللہ دیکھا ہوگا تو پھر نہیں. وہی للہیت فی اللہیت جس کا پیچھے ذکر گزرا. اچھا، وہ جب پھیر کے ہٹے کچھ بھی نہ، وہ دونوں ماں بیٹی ہندو تھے، وہ حیران پریشان ہو گئے، یہ تو آپ کو کچھ بھی. تو آپ دیکھ کیا رہے تھے؟ فرمایا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے اللہ نے اتنے حسین و جمیل وجود بنائے ہیں، یہ اس تکلے کی طرح جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ، میں تو بیٹا یہ غور کر رہا تھا کہ جی کیا مطلب بابا جی؟ انہوں نے کہا کہ آپ اگر اسلام نہ لائے، ایمان آپ نے اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا اسی کو نہ مانا اور ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو آپ کو تو وہ جہنم میں ڈال دے گا. میں اس افسوس میں دیکھی جا رہا تھا ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کی قدرت پہ کہ اللہ اس کو بنایا تو نے، تو اس کو جہنم میں پھینک دے گا. لو جی، اس بزرگ کے اس جملے نے ان دونوں ماں بیٹی کو کھڑے کھڑے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا. بات جو ہم نے کی ہے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ وہ لونڈی پہ فریفتہ ہوئے اور یہودی عامل کے پاس پہنچے. اس نے کہا کہ 40 دن نماز بھی چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی نیک اعمال تو کرتا ہے، نیک نیتی کے اعمال، دل زبان سارا کچھ ترک کر دے. مزید بات کریں گے اور اس کے نتیجے کی طرف بھی ہم یقیناً بڑھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ایک معزز ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے جو بات
چل رہی تھی حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو آپ نے جی 40 دن نماز چھوڑ دی، جی ہاں، اعمال صالحہ سب چھوٹ چھوٹ گئے، گئے، اب یہودی کے پاس پہنچ گئے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا۔ پورا نہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ کچھ میں نے کہنے کے باوجود آپ نے کوئی نیکی کی ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ کہنے کو آپ کہتے ہیں صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، لیکن حقیقت میں اپنی اصل میں نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کے کہنے کے مطابق سب کچھ چھوڑ دیا تھا، ایک تو میرے اندر ضمیر ملامت کرتا رہا ہے، دوسرا راستے سے میں نے ایک پتھر تھا اللہ وہ پرے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت کے اعمال میں لا الہ الا اللہ سے لے کر جو 360 درجات ہیں درجات ہیں، اس میں آخری درجہ دیکھا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، میں نے راستہ سے تکلیف دہ چیز جو ہٹائی ہے اس کو بھی بطور نیکی دیکھا ہے۔ اب وہ نیکی آڑے آ گئی، دل کا ملامت کرنا، دل کہ کا میں نے نماز ملامت کیوں کرنا چھوڑی۔ کہ کیا ہو گیا بھئی، اتنا کچھ مجھے چھوڑنا پڑ گیا اس ایک چیز کے لیے، وہ آڑے آ گئے۔ اب یہاں کیا صورت بن رہی ہے؟ اس ایک ادا نے کیا کیا ہے؟ اس یہودی کی کایا بھی پلٹ دی، اور خود حضرت کے اپنے معاملات بھی سارے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اس یہودی پر اس کا اثر یہ ہوا ہے، ٹیکنیکل ریزلٹ یہ آیا اس کے سامنے کہ میں نے تو اس کو بطور عامل منع کر دیا تھا اس ساری نیکیوں سے، لیکن اس ایک بظاہر جس کا کہ کل معدوم ہے وہ نیکی، وہ نہ پوچھتا تو میرا پتہ ہی نہ چلتا، اس ایک نے اتنا اثر انداز ہوئی ہے وہ ایک نیکی، تو اگر زیادہ ہوں تو کیا صورتحال بنے گی۔ چنانچہ اس تاثیر نے اس یہودی کو بھی کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، اور اس یہودی کے کہنے پر کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دیا ہے اور اتنے عرصے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تمہیں لوگوں کا احساس رہا ہے کہ لوگوں کو ایذا نہیں دینی، اور لوگوں کے خالق کی ایذا کا خیال نہیں رہا کہ تو نے اپنے عمل سے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی ہے، غضبناک اس کو نافرمانی، اس کی نافرمانی کی، اس ایک جملے نے وہ ساری دونوں کیفیت تبدیل کر دی۔ یہودی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور حضرت کا سفر ولایت بھی شروع۔ حضرت یہاں پہ رک کر ایک بات بڑی کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی، اور ہر دور میں رہے ہیں ایسے، لیکن آج کل زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ جو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا اور ایسے اعمال اختیار کرنا، اور خاص طور پر ہمارے سامعین و ناظرین میں سامعات و ناظرات بھی ہیں، عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے عامل لوگوں کے پاس جانا، اور اس طرح کے بابے جو گلی محلوں میں یا اس طرح، تو اس کے نقصانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، بالکل سمجھ آ گئی، اور اس کی برائیاں اور مفاسد بھی سامنے ہیں۔ اس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ضرور، یہ مفتی صاحب صرف اعمال نہیں، یہ تو عقیدے اور ایمان کا مسئلہ، تو اس سے آگے بہت خرابی والا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، صرف جاتا ہے، ابھی آگے کچھ نہیں کیا، 40 دن تک تو اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ کرے بھی تو قبول نہیں، رد ہے سارا کچھ، صرف جانے سے، اور اگر اس کے قول کی تصدیق کر دے تو ایمان جاتا ہے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا ایمان خطرے میں کس چیز کے لیے ڈال رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں ملنا کیا اس کے اگینسٹ۔ جب آپ تقابل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا صرف یہ جانا ہی، قدم اٹھانا ہی بہت بڑا لاس ہے، اور ایک ایسا خسارہ ہے جس کا تدارک اچھا، اس میں یہ بھی ہے پھر کہ ممکن نہیں، بعض دفعہ صحیح کام کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھ اکثر چڑھ جاتے ہیں، چڑھ یہ جاتے بھی ہیں۔ ہوتا ہے، کام ٹھیک ہوتا ہے، بالکل، مقصد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس تو کی اس وجہ کے ہے لیے نا، اچھا، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی پن پوائنٹ پہ بات بتا دی جائے کہ جس سے اس کو پرکھا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ میں کسی غلط بندے کے پاس نہیں ہوں۔ درست۔ اور اب تو یہ سننے میں آیا کہ اس کام میں عورتیں بھی بہت، جی عورتیں بھی آگئی، اشتہار آنے لگے ہیں خواتین کے اشتہار آنے لگے۔ ایک تو کسی غیر مسلم کے پاس نہ جائیں، پہلی بات کہ کسی نان مسلم کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلاف شرع اگر آپ وہاں کوئی چیز دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں مثلا وہ بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، نہ کسی کو پڑھنے کا کہہ رہا ہے، اور دین اور شریعت اور قرآن اور سنت کا کھلا اور خاص طور پر عورتوں سے مجالست اور خواتین کے معاملے میں بالکل ہی لاپرواہ ہے، تو یہ تو سیدھا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس نہیں آئے،
آپ کسی جوگی، نجومی، کسی ساحر، کسی جادوگر کے پاس آئے، یعنی آپ کسی کامل کے پاس نہیں آئے، کسی عامل کے پاس آئے. بالکل صحیح بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ آ گیا. اب آپ کے سامنے، اب آپ جو چوائس آپ کے پاس ہے. اب اگر آپ غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں، کام بے شک صحیح بھی ہو، اس سے مت کروائیں. وہ اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا، اس کے نتائج غلط ہوں گے. اس لیے درست اور صحیح کام کے لیے صحیح بندے کے حضور پاس فیض جانا عالم چاہیے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے صدقے میں یعنی ایک دفعہ اسی پر ہوئی بات، تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس قسم کے کسی بھی بندے کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ جن کی ولایت مسلمہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، کسی اس ظاہر زندہ ایسے کسی انسان کے پاس جانے سے ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ کسی ولی کامل کے مزار پہ آ جائیں، مزار پہ چلے جائیں. یہ بھی ٹھیک ہے، وہاں سے فیض زیادہ ملے گا، وہاں سے فیض بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا، اور سب سے بڑی سیکیورٹی آپ کا نقصان کرے. آپ کا نقصان مفتی صاحب وہاں تو یہ آپشن ہر وقت موجود ہے نا. آج کل جو حالات ہیں 90% تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات سارے گڑبڑ ہیں. جی 10% اگر کہیں ہیں اور آپ کو جانا پڑتا ہے تو بڑی احتیاط سے جانا چاہیے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کے بعد جب یہودی بھی اور آپ بھی ظاہر ہے آپ اپنی راہ سلوک کی طرف رواں دواں ہوئے، یہودی جو ہے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا، تو آپ باورد تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ باوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، واپس نیشا پور تشریف لائے. یعنی آگے جو واقعہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان فرمائیں، اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ ابھی بیعت کے بعد یعنی کوئی زیادہ وقت مجاہدات میں نہیں گزرا ہوا، ظاہر ہے وہ تو مراتب آگے. بیعت کی شیخ سے نسبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ توبہ اتنے سچے دل سے تھی، اللہ یعنی سچے دل سے توبہ کا مقام اتنا تھا کہ جب واپس نیشا پور تشریف لائے اور اپنی دکان پہ بیٹھ گئے اور بازار میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک نابینا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس نابینا کی تلاوت سن کر وجد طاری ہوا اور حالت جذب میں سرخ لوہا جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیا، یعنی آگ کو پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں. جب شاگردوں نے اور باقی لوگوں نے دیکھا تو وہ حواس باختہ ہوئے، اور آپ کی جب کیفیت ختم ہو گئی، ہوش میں آئے تو کسب معاش سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس رستے کو چھوڑ دیا. جی ہاں، اصل میں یہ ہوا اس دوران کہ ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ حضرت اولیاء اللہ تو پہلے بھی بڑے ہوتے تھے لیکن ان کی کرامات بہت ہوتی تھی، اب کرامات نہیں رہی. تو آپ نے فرمایا اچھا کرامات نہیں رہی، چلو کسی دن ہمارے پاس آنا، بھٹی پہ آنا، پھر تمہیں دکھائیں گے. پھر یہ واقعہ پیش آیا، وہ شخص بیٹھا تھا، وہ تلاوت کلام پاک نے وہ کیفیت طاری کی اور وہ وجد و استغراق کا عالم طاری ہوا کہ آپ نے ڈائریکٹ وہ لوہا بھٹی سے اٹھا لیا جس کو کہ آپ کسی آلے کے ساتھ چمٹے کے ساتھ پکڑتے ہیں. شاگرد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا حضرت کو. وہ ایک اور ترقی تھی، احوال میں تبدیلی کا عمل تھا. اصل میں یہ جو وجد ہوتا ہے نا مفتی صاحب، اصل میں یہ مدارج کی ترقی کا سورس ہوتا، باطنی مراحل طے ہوتے. کسی نے آپ سے پوچھا ایک بار، آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا جی آپ کا فلاں شاگرد جو ہے نا وہ محفل سماع کے اندر بیٹھتا ہے اور بڑا ہی اس پہ وجد طاری ہوتا ہے، بڑی اچھل کود کرتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کبھی کسی ڈوبنے والے شخص کو دیکھا ہے؟ پانی میں ڈوب رہا ہو، کہا جی وہ کیا کرتا ہے؟ ان کا جی وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا. فرمایا اس کا بھی یہی حال ہے، وہ جب انوار کے سمندر میں غرق ہوتا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں ہی مارنے، اور اس نے کیا اللہ. یہ کیفیت. تو یہ احوال جو آپ کے ہیں یہاں پر بیان ہوئے اس وقت، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں تھیں. ایک تو وہ جو ظاہری کرامت کے بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں، ان کو دکھا دیا کہ یہ لوہا جو آگ ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دیکھ لو کچھ نہیں ہو رہا. اور جو اصل حال تھا آپ کے اوپر طاری تھا، شاگرد دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے استاد صاحب کو کیا ہو گیا، لوہار بھی تھے، ظاہر کام بھی کرتے تھے، ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا حال کیا. وہ ذریعہ بنا اور سبب بنا، وہ جو لوہار کا کام تھا، پھر اس کو آپ نے چھوڑا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں ذکر اور آپ کی مراتب و مقامات کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معروف قول آپ سے منسوب ذکر فرمایا ہے، اور
وہ قول جو ہے اس کے اندر جو معارف اور معانی کے سمندر ہیں وہ بھی حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ قول کیا ہے اس کی تشریح اور توضیح ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری حدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حفص حداد کا ارشاد نقل فرمایا، ترکت العمل ثم رجعت الیہ ثم ترکنی العمل فلم ارجع الیہ۔ میں نے یعنی کسب معاش کو چھوڑا، عمل کو چھوڑا، پھر اس کی طرف رجوع ہوا، پھر کسب نے مجھے چھوڑ دیا، اب میرا اس کی طرف رجوع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، دونوں چیزیں آ گئی یہاں سامنے، ترک بھی آ گیا اور ترک بھی آ گیا۔ جی ہاں، یعنی بندہ اپنے ارادے سے ترک کرے وہ ترک کرنا بہتر نہیں، وہ ترک ہے۔ اور جب ارادہ الہی کے تابع ترک کرے تو وہ ترک کو ترک ہے۔ اب یہ میں نے نہیں کیا، اب یہ میں نے نہیں کیا، اب کروایا گیا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو اہل حال ہوتے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں کہ روا باشد ان اللہ از درختے چرا نبوت روا از نیک بختے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب قرآن پاک میں درخت کہہ رہے انی ان اللہ، کوئی اعتراض نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ درخت کہے جی ہاں، انی ان اللہ، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کا کوئی صاحب حال بندہ اگر اس کے کیفیت میں چلا گیا اور ان الحق اس نے کہہ دیا تو اس پہ بھی فتوے لگائے جا رہے ہو، درخت سے تو وہ افضل ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جب احوال کی دنیا میں بندہ کاملیت و کمال کے اس درجے میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفتی صاحب صوفیہ کی اصطلاح میں تفویض، جی، جس میں وجود اخذ و ترک دونوں من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس پہ آگے انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تبصرہ بھی فرما دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جذبہ صادقہ و کاملہ نے جب غلبہ کیا اس بندے پر، تو اب ارادہ الہی یہ ہے، چونکہ اب تم ہو صاحب کمال، تم سے اب لوگوں کو فیض یاب ہونا ہے۔ وہ جو کام تھا کسبی وہ تو ہو گیا دنیا میں جتنی دیر چلنا تھا، اب تمہارے وجود سے فیض لینا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلافت کے بعد اگلے دن اپنی کپڑوں کی گٹھڑی رکھی اور میدان میں آ گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ مجلس مشاورت جو پارلیمنٹ تھی، کہا جناب میں اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنے۔ ان کا جی آپ کام کرنے چلے گئے تو امت کا کام کون کرے؟ کیا کریں؟ وہ پہلی بار پھر مشاورت ہوئی، سارے معاملات پہ ماہانہ وظیفہ طے۔ یہ جو صوفیہ کے احوال ہیں بالکل اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ ایک اس خاص مقام پہ آتے ہیں پھر انہیں وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ بکریاں چرانا بھی ملے گا، تجارت بھی ملے گی، بزنس بھی ملے گا، تبتل الیہ تبتیل بھی ملے گا، غار حرا کی خلوت بھی ملے گی، غار ثور کا قیام بھی ملے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ذمہ داریاں اس قدر بڑھ گئیں مدنی دور کے اندر، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مکمل طور پر آپ دیکھتے ہیں تفویض کے مقام پر ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ وہ مقام ہے جسے قرآن نے کہا مقام تفویض۔ اب قدرت اور مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اب مکمل طور پر خدمت دین میں لگ جائیے اور خدمت روحانی میں لگ جائیے اور خلق خدا کو وہ والا فیض دیجیے جو آپ کے سوا کوئی اور دے نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، کنورشن ہوتی ہے اس کسب ظاہری سے کسب باطنی کی طرف، اور اکتساب فیض اور اکتساب باطن کرنے کے لیے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اب ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کا مشرب ہی ملامت ہے، آپ کا مشرب ہی ملامت ہے، اس وجہ سے بھی آپ نے اس کو چھوڑا ہے، پبلک اور خلق خدا سے دور ہو گئے۔ اس میں بھی اس واقعے کے اندر بھی جو آپ نے فرمایا نا، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ میرے شاگردوں نے میرا مقام دیکھ لیا کہ حضرت کے ہاتھ میں تو آگ، پبلکلی آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، لہذا وہ سارا سیٹ اپ بھی بند کر دی، کھل گیا۔ اس میں جو چھپا ہوا راز تھا وہ یہ تھا کہ پبلک کے سامنے یہ کمال و کرامت ایک صوفی اور سالک کی وجہ سے چونکہ ظاہر ہو گئی، وائنڈ اپ کر دیا، بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اگلی جو منزل ہے اس کی طرف وہ جو معارف کی دنیا ہے جس پہ پھر جنید بغدادی بھی کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کی تشریح خود بڑے نفیس انداز میں بالکل اسی طرح یعنی اس کی روشنی میں حضرت نے ارشاد فرمایا، نتیجہ یہ نکالا کہ اگر 1000 سال مرید قبول حق میں کشاں رہے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحہ بھی
اس کا قبولیت حق کے ساتھ مانا جائے، اس لیے کہ اقبال لا یزال قبولیت ازلی کے ساتھ ہے، بے شک اقبال لا یزال سبحان اللہ، قبولیت ازلی کے ساتھ ہے، اور وہ سرور سرمدی سعادت سابقہ ازلیہ سے پیوستہ ہے، اور بندہ کو اخلاص و خلوص کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے جی مقام، یہ تشریح وہ ہے جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ کا نے تبصرہ ہے تبصرہ اور کمنٹ ہے اور وائنڈ اپ آپ نے کیسا خوبصورت فرمایا اور جو ہے۔ اخلاص و خلوص پر اس کو اینڈ کیا ہے۔ اچھا، اور اس کی کڑیاں ملی ہیں آپ کے شیخ کے اس فرمان اور قول سے جو حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو فرمائی تھی نصیحت۔ علی حجویری، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ زندگی بھر تمہیں پھر کسی سے کچھ پوچھنا نہیں پڑے گا اور کہیں پریشان نہیں ہوگے تم کبھی۔ ان کا حضور فرما دیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت و تقدیر پر تمہارا ایمان ہے؟ ان کا ہے۔ اور یہ جانتے ہو کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی؟ ان کا جی بے شک اس پہ میرا ایمان ہے۔ تو فرمایا پھر کبھی زندگی میں اللہ کے فعل پہ اعتراض نہ کرنا۔ اللہ کہتے اس کے بعد میں کبھی پریشان نہیں، ہمیشہ کے لیے تسلی ہوگی۔ اب وہ جو ازلی معاملہ ہے، سعادت ازلی کی بات ہو رہی ہے، وہ اس پہ جا کے حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ اس بندے کا جتنا کمال ہے وہ بھی سارے کا سارا خدا داد ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر کسب سے آپ کہیں کہ میں اس جگہ پہنچوں تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں بڑی لطیف بات میں آگے آپ کی اجازت سے اس کو مکمل کر دوں، یہ کہ بندے کو جب اخلاص و خلوص کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تو پھر وہ بندہ محبوب بارگاہ ہے، وہ بندہ محبوب بارگاہ ہے جو تمام اسباب مسبب کی مشیت پر چھوڑ دے۔ یہ ہوا نا معاملہ، یہی ختم اسی پہ ہوا۔ اچھا، اس نے چھوڑا بھی نہیں ہے، وہ بھی جو عطا الہی ہے اور وہ بھی جو عنایت ازلی ہے اس نے چھڑوایا اس سے حقیقت میں۔ لیکن حضرت یہ ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ حضرت ابو حفص حداد کے خود اپنے حسب حال ہے اور حضور فیض عالم کا جو اس پر کومنٹس ہیں، بے شک تشریح ہے، وہ بھی یقیناً اور نتیجہ بھی آپ فرما رہے ہیں، حسب حال ہے۔ لیکن سلوک اور طریقت کی دنیا میں یعنی یہ جتنا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس کا اصول بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ یقیناً، لیکن اس میں ایک چیز جو معاون ہے نا، وہ اسی کو پہ آپ نے ختم کر دیا اس پہ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بشارت چھپی ہوئی آپ کے اس فرمان میں۔ وہ یہ ہے مفتی صاحب مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اس پر زبردست بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستشورک۔ واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی عنایت کے بغیر اور اللہ والوں کی عنایت کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کے نام اعمال سیاہ ہی رہتا۔ تو یہ جو مضمون آیا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے، اس کا تو ایک تو ازلی مناسبت سے تعلق ہے، دوسرا عنایت الہی سے ہے، اور پھر عنایت الہی کا آغاز تو عالم ارواح سے ہوا نا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ وہ سعادت ازلی اور عنایت الہی وہ چیز ہے جو یہ آخری مرحلہ طے کرواتی ہے۔ نفی آپ نے اس بات کی ہے کیونکہ میجورٹی صوفیاء کی اس کی پریکٹس میں ہوتی ہے، صوفیہ کرام کی، کہ ہم ریاضت سے جا رہے ہیں، مجاہدے سے جا رہے ہیں، تقوی سے جا رہے ہیں اور اپنی کوشش اور کاوش سے جا رہے ہیں، اور یہ مطلوب بھی ہے شریعت میں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، پہل تم نے کرنی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجاہدے سے بھی، ریاضت سے بھی، اور جو نفس کی مخالفت ہے، ظاہرہ وہ گراں ہے انسانی طبیعت پر، وہ بھی مطلوب ہے۔ جب آپ یہ سارے مرحلے طے کرتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس مہربانی اور شفقت کے لیے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ بات فرمائی ہے مثنوی شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور عطا، اس کے بغیر آپ کسی مرحلے پہ کہیں نہیں جا سکتے۔ ایون کہ جو کمال آپ کے پاس موجود ہے
وہ کمال بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عطا ہے، اور جو ریاضت و مجاہدہ آپ کر رہے ہیں وہ بھی اسی مالک کی عطا اور توفیق سے یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو آخری مرحلہ آتا ہے، یہاں پر انسان کا کسب جو ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس مقام کو پا سکے۔ یہ جو ترک و ترک کا مقام ہے، اس کی یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کسب کا اختتامیہ اور نتیجہ ہے۔ ہاں، اختتامیہ اور نتیجہ تو ٹیکنیکلی اس لیے ہے کہ اب آپ کوالیفائی کر گئے ہیں اس شفقت کے لیے جو ایک سینئر، ایک انسٹرکٹر، ایک استاد دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ اس پلیئر اور اس کھلاڑی نے انتہا کر دی ہے اور یہ باقی سب سے آگے نکل گیا اور اس نے سنسیئرٹی کی، اخلاص کی، اپنی کوشش، ایفرٹ کی حد کر دی ہے۔ اب یہ ٹیکنیکلی کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو آگے کے درجے کے اندر پروموشن دی جائے۔ وہ جو پروموشن ہے نا، اب مجبوراً مجھے یہ ٹرم لینا پڑی، یہاں آ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پروموشن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں ہمیشہ خالص عطائی ہوتی ہے جی ہاں، اور وہ بھی ہوتی ہے کہ اب آپ نے جو مطلوب مقام تھا وہ پا لیا ہے اور اس اب کے اگلے لیے درجے کے جو لیے ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ نے پوری کر دی اور مطلوبہ انعام بھی وہی ہے اس کا۔ لیکن آپ کی اس ایفرٹ میں جو سنسیئرٹی تھی وہ اس کو آپ کو اگلے درجے کی اس کی وجہ سے اب آپ کو ایک آنریری پروموشن دی جا رہی۔ معزز ناظرین، حضرت ابو حفص عمر بن سالم حداد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ذکر پاک، آپ کے احوال کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ نے سماعت کیے، اور جس کے اندر اخلاص اور آپ کے مرتبے اور مقام کی بلندی کے علاوہ آپ کے اقوال کی روشنی میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فیوزات بھی عطا فرمائے، اس کے اختتامیہ اور تتمہ کے طور پر۔ معزز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رمضان سالوی کو اجازت دیجیے۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔